جہد ہے ہی احترام انسانیت کے لیے، وہ ہے ہی خواتین اور غیر مسلموں سب کو پاکستان کا شہری مان کر آگے بڑھنے کی تگ و دو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم پاکستان کے عوام کے ہر طبقے کو ساتھ لے کر نہیں چلیں گے، وہ بلوچ ہوں، وہ پختون ہوں، وہ گمشدہ لوگ ہوں، خواہ کسی بھی خطے کے ہوں، اور سب سے بڑھ کر ہماری خواتین ہوں، تو ہم کسی قسم کی فلاح نہیں پا سکتے۔ لہٰذا اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے، اور مجھے نظر آتا ہے دل آزاری کی وجہ، تو ہم اس کے لیے معذرت کرتے ہیں۔ دیکھیں، ہماری کوئی معذرت نہیں ہے اس حوالے سے جہاں تک علی امین صاحب نے فوج کے کردار کا ذکر کیا ہے، وہ بالکل ہم سمجھتے ہیں پاکستان کے عوام کے دل کی اب آواز ہے۔ وہ پاکستان کی سب سے بڑی حقیقت ہے کہ پاکستان کے سیاسی عمل، جمہوری عمل، آئینی عمل پر کچھ لوگ حاوی ہیں، اور حاوی ہونے کی وہ مسلسل کوشش کر رہے ہیں۔ ان کے بارے میں بات کرنا اس حوالے سے بالکل کوئی معذرت نہیں ہے، اس بات کی ہم توثیق کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کو آزادی دو، پاکستان کے آئینی اور جمہوری عمل کو آزادی دو۔ لیکن ساتھ ہی میں یہ کہوں، 2 دن پہلے میں اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب کے ساتھ تھا، وہاں بھی کچھ صحافی حضرات نے یہ سوال اٹھایا، انہوں نے کہا کہ ہمارے حوالے سے کچھ گفتگو آپ نے کی ہے یا آپ سے منسلک لوگوں نے کی ہے جس میں ہمیں تضحیک کا پہلو نظر آتا ہے۔ خان صاحب نے کہا، میں ہر ایسی گفتگو سے ہٹ کر آپ کو اپنی سطح پہ یہ کہتا ہوں کہ آپ کا کچھ بھی نظریہ ہو، آپ کی کچھ بھی وابستگی ہو، صحافت پاکستان میں آج جہاد کر رہی ہے، تو ہم آپ کو ایک جہاد میں مشغول ایک ادارہ سمجھتے ہیں۔ آپ ایک ادارہ ہیں، صحافت کو ریاست کا 5واں ستون کہا جاتا ہے، بطور ستون آپ ایک ادارہ ہیں، اور آپ بطور ادارہ جہاد کر رہے ہیں، ہم آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ لہٰذا جو کوئی گفتگو ایک سیاسی سطح پہ ہوتی ہے، اس کا بھی ایک مخصوص میں سمجھتا ہوں مطمع نظر ہے۔ آج میری وزیر اعلیٰ صاحب سے گفتگو ہوئی، دیکھیں یہ تو آپ بھی مانتے ہیں کہ صحافت کے وہ طبقے جو گمشدہ لوگوں کو، اغوا شدہ لوگوں کو اپنے ڈرائنگ روم میں بٹھا کر ان کا انٹرویو کرتے ہیں، ان پہ تنقید لازم ہے۔ ان کے حوالے سے یہ کہنا کہ وہ اپنے صحافتی کردار کو زد پہنچاتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں، یہ کہنے میں کسی کو کوئی تعامل نہیں ہونا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں آپ سب ہمارا ساتھ دیں گے۔ تو علی امین صاحب کا، وزیر اعلیٰ صاحب کا مقصد، مطمع نظر بالکل یہی تھا۔ انہوں نے بڑی وضاحت سے بات کی ہے، وہ خود بھی اس بات کا اعادہ کریں گے۔ تو یہ کہہ دینا کہ پورے صحافتی طبقے کو یا صحافت پہ کوئی الزام لگا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ صحافت میں ہیں کالی بھیڑی، ہم اس سے بھی صرف نظر نہیں کر سکتے۔ کون سا صحافی، قابل عزت صحافی جس کو اپنے ضمیر کا مان ہو، کون اپنے ڈرائنگ روم میں ایک ایسے شخص کو بلائے گا جو 2 مہینوں سے گمشدہ ہو، اور اس ہکا بکا معتوب شخص کے سامنے مائک رکھ کر اس کا انٹرویو کرے گا؟ ہم ایسی صحافت کو برا سمجھتے ہیں، اور یہ ہم کہیں گے، ببانگ دہل کہیں گے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس تنقید میں آپ ہمارا ساتھ دیں گے۔ ہم صحافت کی بھی تطہیر چاہتے ہیں۔ جہاں تک خواتین کا تعلق ہے، کوئی بات ہمارے لیے اس سے زیادہ معتبر نہیں ہے کہ خواتین کا احترام ہو۔ خواتین پاکستان کی آبادی کا برابر حصہ ہیں۔ پاکستان میں جو ہم فلاح کا عمل چاہتے ہیں وہ خواتین کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ میں کوئی شخص بھی خواتین کے حوالے سے کوئی ایسا رویہ رکھتا ہے جو حقارت پر مبنی ہو، درست نہیں ہے۔ دیکھیں، جو بات ہوئی وہ بھی میں سمجھتا ہوں شاید اپنے سیاق و سباق سے ہٹ گئی، ایک سیاسی جلسے کا اپنا ماحول ہوتا ہے۔ وزیر اعلیٰ صاحب نے یہ کہا کہ میں نے عمومی بات کی تھی، اس میں میرا کوئی جنس کے حوالے سے مطمع نظر نہیں تھا۔ وزیر اعلیٰ کوئی بھی ہو سکتا ہے، انہوں نے وزیر اعلیٰ کے حوالے سے بات کی تھی کہ اگر ہمیں اجازت نہ دی گئی، اختیارات کا غلط استعمال کیا گیا تو ہم پھر بینڈ باجے کے ساتھ آئیں گے۔ اس میں یہ بالکل کوئی مقصد نہیں تھا کہ خواتین کے حوالے سے کوئی حقارت آمیز رویہ اختیار کیا جائے یا خواتین کی تحقیر کی جائے۔ تو یہ بات بالکل واضح رہے۔ اس پوری تقریر کا جو مطمع نظر تھا وہ یہ تھا، اور جس کا اعادہ آج بھی ہم کریں گے، کہ پاکستان کو خدا را اب آزاد کر دو۔ ہم نے پاکستان کے 77 سال میں سمجھتا ہوں ضائع کیے ہیں اس تگ و دو میں، جمہوریت کو سلب کرنے میں، پاکستان کی عوام کی آواز کو دبانے میں۔ وہ آواز پختون کی آواز ہو، وہ آواز بلوچ کی آواز ہو، وہ آواز سندھی کی آواز ہو، وہ آواز پنجابی کی آواز ہو، ہم نے ہر آواز کو دبانے کی کوشش کی ہے۔ اور ہم سے میری مراد وہ طبقہ ہے، وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ تقدیر ان کے سامنے سر نگوں ہیں۔
کہ پاکستان کی تقدیر کے وہ مالک ہیں۔ ہم آپ سے اب یہ کہتے ہیں اس پریس کانفرنس کے توسط سے کہ اب یہ چھوڑ دو یہ عمل، پاکستان اس کا مزید متحمل نہیں ہو سکتا۔ 8 فروری کو جو ہوا وہ پاکستان کی تاریخ کا ایک یادگار واقعہ تھا۔ تمام دن پاکستان کی عوام باہر نکلی اپنے گھروں سے، پاکستان کی عوام نے ووٹ دیا، پی ٹی آئی کو ووٹ دیا، کسی اور جماعت سے بڑھ کر ہم 2/3 اکثریت حاصل کر چکے تھے۔ اس رات جو آپ نے شب خون مارا پاکستان کی جمہوریت پر، وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ آپ جو بہانہ کر لیں، جو تعویل پیش کریں، آپ نہیں کر سکتے۔ اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے اب آپ ایک کے بعد دوسرا حملہ کر رہے ہیں پاکستان کے آئینی نظام پر۔ پہلے آپ نے عدلیہ کو مغلوب کرنے کی کوشش کی، عدلیہ میں بھی 6 جج اٹھ کھڑے ہوئے۔ خط لکھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں نے، جو ایک تاریخی اہمیت کا خط ہے، اس نے میں سمجھتا ہوں ہمارے پورے عدالتی نظام میں ایک نئی روح پھونکی ہے۔ آج اگر کوئی حاضر سروس جنرل کو نادرا کے عہدے سے معزول کرتا ہے جج، تو اس کے پیچھے وہ عزم ہے کہ اب ہم نے آزادی حاصل کرنی ہے، ہم نے آئین اور قانون کے مطابق اس ملک کو چلانا ہے۔ لیکن آپ آج بھی یہ نہیں مان رہے، آج بھی آپ ججوں کی ڈگریاں ختم کرانے کے درپے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں آج بھی آپ دھونس سے ڈرا کر کوئی آئینی ترمیم کریں گے اور منظور نظر ججوں کو آپ توسیع دیں گے۔ یہ نہیں چلے گا نظام اس طرح سے۔ جو کچھ ہوا ہے 8 فروری کے بعد عدلیہ کے حوالے سے، جس طرح عدلیہ کو مغلوب کرنے کی کوشش کی گئی، یہ کہا گیا کہ ہم حاضر سروس ججوں کی بجائے ریٹائرڈ ججوں کے ذریعے الیکشن کے جو معاملات ہیں، جو الیکشن اپیلیں ہیں، ان کا فیصلہ کرائیں گے، اور حاضر سروس جج جو ہیں ان کو بالکل سائٹ پہ کر دیں گے۔ ریٹائرڈ جج ایسے آئیں گے جن کو آپ کانٹریکٹ دیں گے، معاہدے دیں گے، تاکہ وہ سر نیچا کر کے تنخواہ لیں، اور تنخواہ لیتے لیتے 5 سال گزار دیں جو اسمبلی کی مدت ہے۔ یہ ہم نہیں ہونے دیں گے۔ اس کے خلاف ہم عدالت میں تو ہیں ہی، لیکن ہم سڑکوں پہ بھی آئیں گے، ہم میدانوں میں آئیں گے، ہم ہر گلی میں جائیں گے، ہر ہم قریے میں جائیں گے۔ یہ جھوٹ جو ہے ہم اس کو سامنے لا کر رہیں گے۔ یہ جھوٹ پاکستان کی عوام سے ہوا ہے۔ جو امانت ہمیں پاکستان کی عوام نے سونپی تھی، اس امانت میں خیانت آپ نے کی ہے، ہم نے نہیں کی۔ ہم اس امانت کے وفادار ہیں۔ اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ پارلیمان کو نگوں کریں، سر نگوں کریں۔ جو کل واقعہ ہوا وہ انتہائی شرمناک واقعہ ہے، اور شرمناک اس کے لیے مناسب لفظ بھی نہیں ہے۔ بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ اسپیکر کی مرضی سے یا اسپیکر کے ادھر دیکھنے کے سبب پارلیمان پہ حملہ ہوا، پارلیمان کے تقدس کو پامال کیا گیا۔ ہم بالکل یہ کہتے ہیں کہ آرمی کی جو تنصیبات ہیں وہ باعث عزت ہیں، ان پر حملہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن کیا پارلیمان باعث عزت نہیں ہے؟ آپ نے جو 9 مئی کا ایک بیانیہ بنایا، ہم کہتے ہیں خود ساختہ بیانیہ بنایا، چرائے گئے CCTV فوٹیج کی بنیاد پہ بیانیہ بنایا۔ ہم آج دن تک کہہ رہے ہیں ہمیں دکھاؤ 9 مئی کو کیا ہوا، ہمیں بتاؤ کس نے آگ لگائی، کون کیمیکل لے کر آیا۔ ہمارے لوگ تو نہتے تھے، ان کے پاس تو کوئی ایک چھڑی بھی نہیں تھی۔ ہم نے بہت جلسے کیے ہیں، بہت ریلیاں نکالی ہیں، عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا، ایک گملہ نہیں ٹوٹا۔ اس دن کیا واقعہ ہوا، وہ CCTV فوٹیج ہمیں کہا جاتا ہے ناپید ہے، صرف چھوٹے چھوٹے ٹوٹکے ہیں جو ہم آپ کو دکھائیں گے، پوری بات جو ہے وہ ہم سامنے نہیں لائیں گے۔ اور آدھا سچ جھوٹ ہوتا ہے، آدھا سچ ہمیشہ پورا جھوٹ ہوتا ہے۔ تو اس جھوٹ کی بنیاد پر آپ ایک جمہوری جماعت کے پیچھے پڑ گئے، جو پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کو ختم کر دیں گے؟ آپ ایسا نہیں کر سکیں گے۔ یہ کوئی طالع آزما تاریخ میں نہیں کر سکا۔ بہت سو نے کوشش کی کہ ججوں کو مروب کریں، بہت سو نے پھانسیاں دیں، بہت سو نے سیاستدانوں کو ہٹانے کی کوشش کی، ان کی زندگی تک لی، لیکن وہ جماعتیں قائم رہیں، کیونکہ جب جماعت عوام کے دل میں جگہ کر لیتی ہے تو کوئی طالع آزما، کوئی طاقتور اس جگہ کو ختم نہیں کر سکتا۔ آج PTI پاکستان کے عوام کے دلوں میں بستی ہے، آپ اس کو ختم نہیں کر سکیں گے۔ آپ ہوش کے ناخن لیجئے۔ آپ نے جو پارلیمان پہ حملہ کیا، اور ایک وہ پارلیمان جو 8 فروری کے فراڈ کے بعد جو 9 فروری کی رات آپ نے کیا، اس فراڈ کی بنیاد پر قائم ہے۔ اس سے بدستور آپ قانون سازی کراتے ہیں، کبھی آپ ریٹائرڈ ججوں کو بلاتے ہیں الیکشن ٹرائیبیونل کے طور پہ، اب آپ چاہتے ہیں کہ آئینی ترمیم کریں۔ یہ آئینی ترمیم کرنے کا طریقہ نہیں ہے۔ خدا را آپ یہ سمجھ لیجئے کہ دھونس سے، مار پیٹ سے لوگوں کو اٹھا کر آپ جب آئین کی ترمیم کریں گے تو نہ آئین کی کوئی وقت رہے گی، نہ پورے نظام کی کوئی وقت رہے گی۔ ہم کیسے لوگوں کو روکیں گے؟ اس وقت ایک لاوا ہے جو باہر ابل رہا ہے۔ اتنے لوگ ہمیں سارا دن، سینکڑوں ہزاروں مجھے میسج آ رہے ہیں کہ ہم سڑکوں پہ نکلنا چاہتے ہیں۔ میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ آپ کا فرض ہے اب نکلنا سڑکوں پر۔ ہم عدالت میں بحث کر چکے اور کرتے رہیں گے۔
ہم پارلیمان میں بھی بات کرنے کے خواہش مند ہیں، لیکن آپ تو پارلیمان پہ بھی حملہ کرتی ہیں، تو اب کون سا راستہ رہ جاتا ہے پاکستان کی عوام کے لیے؟ ہم کسی کے راستے میں کھڑے نہیں ہوں گے۔ یہ ہر فرد کا میں سمجھتا ہوں اب ایک فرض ہے، ایک فریضہ ہے کہ وہ باہر نکلے اور اپنی آواز بلند کرے۔ عدلیہ کو اگر آپ معطوب کرتے ہیں، پارلیمان کو اگر آپ معطوب کرتے ہیں، تو پھر سڑک کے علاوہ، میدان کے علاوہ کوئی جگہ نہیں رہ جاتی ہے جہاں پاکستان کے عوام اپنی آواز بلند کر سکیں۔ ہم نے ایک جلسہ کیا جس کی آئین ہمیں اجازت دیتا ہے، آئین میں اس کو بنیادی حق کہا گیا ہے۔ آپ نے ایک دن پہلے قانون بنا کر کہا کہ جلسہ کرنا بھی جرم ہے۔ کون سا جلسہ ہے جو سوئچ بٹن دبا کر 7 بجے ختم ہو سکتا ہے؟ جب لاکھوں کی تعداد میں عوام آتی ہے تو اس عوام کو آپ ایک چٹکی بجا کر ختم نہیں کر سکتے، وہ رہے گی وہاں پر۔ اور کون سا جرم ہے اگر 8 بج جائیں، اگر 9 بج جائیں، اگر 10 بج جائیں؟ کیسے یہ جرم ہو گیا؟ آپ کہتے ہیں چونکہ 9 بج گئے تھے اس لیے جرم ہے۔ آپ نے پی ٹی آئی کی تمام بڑی لیڈرشپ کو، صف اول کی لیڈرشپ کو معطوب کیا، ان کو گرفتار کیا، کیونکہ آپ کا مقصد کچھ اور ہے۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ دھونس سے پارلیمان سے آپ آئینی ترمیم کرائیں، آپ چاہتے ہیں لوگوں کو اٹھائیں اور اٹھا کر ان سے ووٹ دلوائیں جو ان کے ضمیر کے خلاف ہو، جو پاکستان کے عوام کے ضمیر کے خلاف ہو۔ یہ کہنا کہ ایک جلسہ کرنا، اکٹھے ہونا، آواز بلند کرنا جرم ہے، تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس کے بعد کون سا عمل ہے جو پاکستان کی عوام اپنا سکتی ہے جس کے ذریعے وہ اپنے جمہوری حقوق کا اعادہ کرے۔ اور دیکھیں، جمہوریت صرف اس لیے نہیں ہم مانتے کہ یہ کوئی بہت اچھی چیز ہے، بالکل یہ اچھی چیز ہے، لیکن جمہوریت کا براہ راست تعلق ہے پاکستان کے عوام کی تقدیر کے ساتھ۔ 77 سال گزرنے کے بعد کیوں پاکستان اس خطے میں سب سے پیچھے ہے؟ تعلیم کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے ہم بنگلہ دیش سے پیچھے ہیں، ہم نیپال سے پیچھے ہیں۔ کیوں آج لوگوں کے گھروں میں، کھیتوں میں بھوک اگتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اس نظام پر قبضہ کیا ہے، اس نظام کو آپ نے جمہور سے دور کیا ہے، اس نظام کو آپ نے صرف ان کے لیے رکھا ہے، ان کے لیے منفعت بخش رکھا ہے جو آپ کی اشرافیہ ہے، جو طاقتور ہیں، جو بالادست طبقے ہیں۔ وہ امیر سے امیر تر ہوتے چلے جاتے ہیں اور پاکستان کی عوام دور کھڑی دیکھتی رہتی ہے، اس کی آواز سلب ہے۔ اس کے ذہن پہ آپ نے ڈاکہ ڈالا، اس کو تعلیم نہ دے کر اس کے بچوں کے مستقبل پر آپ نے ڈاکہ ڈالا۔ جمہوریت اس لیے ضروری ہے، آئینی نظام اس لیے ضروری ہے کہ جمہوریت اور آئین کے ذریعے ہی ہم پاکستان کے عوام کو ان کا مستقبل واپس لوٹا سکیں گے، ان کو ہم بھوک سے نجات دلائیں گے، ان کو ہم فلاح کی راہ پہ چلائیں گے۔ یہ کہنا کہ کرپشن کوئی ایشو ہی نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آج میں یہ سنتا ہوں لوگوں سے جو آج اقتدار کے پیچھے کھڑے ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، انہوں نے کرپشن کی تھی، ہمارے ساتھ اب یہ بڑے اچھے ہو گئے ہیں۔ تمہارے ساتھ اچھے ہو گئے ہیں، لیکن عوام کے ساتھ نہ وہ کل اچھے تھے نہ آج اچھے ہیں۔ یہ کہنا کہ جو ہمارے سامنے سر جھکائے گا وہ ہمیں قابل قبول ہے، یہ پاکستان کے عوام پر حملہ ہے، پاکستان کے عوام کے مستقبل پر حملہ ہے۔ تاریخ گواہ ہے، دور حاضر گواہ ہے اس بات کا۔ بنگلہ دیش دیکھ لیں آپ، کیا ہوا وہاں پر؟ بظاہر بہت ترقی ہو رہی تھی، ہم پڑھتے تھے اتنے فیصد گروتھ ہو گئی، شرح نمو جو ہے بہت بڑھ گیا، لیکن پتہ یہ چلا کہ یہ سب کچھ مصنوعی تھا، یہ سب کچھ ایک مخصوص طبقے کے لیے تھا۔ کروڑوں عوام جو باہر تھے وہ باہر ہی رہے، ان کی زندگیوں پر اثر نہیں پڑا۔ یہاں اس سے کہیں بدتر حالات ہیں۔ آپ کی تو مصنوعی جو گروتھ ہے جس کو آپ شرح نمو کہتے ہیں وہ بھی کچھ نہیں ہے۔ 0.2%، 1% یہ آپ کی شرح نمو ہے۔ آبادی آپ کی 3% سے زیادہ پہ بڑھ رہی ہے۔ تو آپ ایک ابلتے ہوئے لاوے کو نہیں روک سکیں گے۔ ہم ایک ایسے مقام کی جانب بڑھ رہے ہیں جو خدا نہ خواستہ ہمارے کسی بھی خطے کے ملک سے زیادہ ایک بدتر ایک دھماکہ یہاں ہونے والا ہے، ایک سماجی دھماکہ ہونے والا ہے۔ ہم اس ملک کے وفادار ہیں، ہم اس ملک کے ہر ادارے کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں، بشرطے یہ کہ وہ ادارہ اپنی آئینی حدود میں رہے۔ ہم پاکستان کے محافظ ہیں، ہم پاکستان کے ہر خطے کے محافظ ہیں۔ آج صبح مجھے وزیر اعلیٰ صاحب نے بتایا ان کی کیا مصروفیات ہیں اس پورے صوبے میں امن و امان قائم رکھنے کے حوالے سے، وہ لکی مربوط ہو، وہ بنو ہو یا کوئی اور علاقہ ہو۔ آپ پی ٹی آئی کو، جو عوام کی جمہوری جماعت ہے، جو عوام کی آواز ہے، اس کو اگر منظر سے ہٹائیں گے تو پھر آپ کو ان کا سامنا کرنا پڑے گا جو بم چلاتے ہیں، جو پاکستان سے ٹوٹ جانا چاہتے ہیں۔ ہم نے پاکستان کو تھاما ہوا ہے۔ پی ٹی آئی وہ جماعت ہے جو وفاقی جماعت ہے، آج واحد وفاقی جماعت ہے۔ آپ ہمیں سندھ میں کام کرنے دیں، آپ ہمیں بلوچستان میں کام کرنے دیں۔ سندھ کا حاری ہمارا منتظر ہے، ہم جائیں گے وہاں، ہم دیکھتے ہیں کون ہمارا راستہ روکے گا۔ بلوچستان کی عوام ہماری منتظر ہے، ہم وہاں بھی جائیں گے۔ ہمارا دل ان کے ساتھ دھڑکتا ہے، ہم نہیں چاہتے کہ آئندہ کبھی کوئی شخص گم ہو اپنے پیاروں سے۔
ہم دیکھ رہے ہیں بلوچستان میں جو اس وقت ایک تحریک چل رہی ہے، یہ تاریخی اہمیت کی تحریک ہے، آپ اس سے صرف نظر نہیں کر سکتے مارنگ بلوچ کو برا کہہ کر۔ اس کے والد ہوئے گم، اس کے والد ہوئے شہید۔ ہمیں اس بات کا ادراک کرنا ہے، اس بات کو ماننا ہے کہ ان کا غم صحیح غم ہے، اس کی ایک بنیاد ہے، اس کی ایک وجہ ہے، اس غم کا ہمیں مداوع کرنا ہے۔ آج خیبر پختونخوا میں جو نعرے ہو رہے ہیں، جو خلفشار ہے، اس کے بھی ہم شاہد ہیں، اور اس کا بھی حل صرف ہمارے پاس ہے۔ ہم اس پوری عوام کو، اس پوری یوتھ کو ساتھ لے کر اس وقت کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ اگر ہمیں منظر سے ہٹاتے ہیں تو ایک ایسا انتشار اس ملک میں برپا ہوگا جو آپ کو بھی بہا کر لے جائے گا۔ لہٰذا ہم آپ سے استدعا کرتے ہیں کہ ہوش کے ناخن لو، جو کل کیا اس سے توبہ کرو، پارلیمان کو تکریم دو، پارلیمان میں بیٹھنے والے ممبران کو تکریم دو، پاکستان کی عوام کی عزت کرو، پاکستان کے عوام کے ووٹ کی حقیقی عزت کرو، اس کو ایک نعرہ نہ بناؤ۔ آج پاکستان اس دورائے پہ کھڑا ہے، ایک طرف فلاح کا راستہ ہے، ایک طرف مکمل تباہی کا راستہ ہے، اور ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں، ہم پاکستان کی خاطر آپ سے التجا کرتے ہیں کہ خدا را فلاح کے راستے پر چلو، خدا را ہمارے ساتھ بیٹھو، ہماری بات سنو، سمجھو، ہم ہر جمہوری قوت کو ساتھ لے کر چلیں گے، بشرطے یہ کہ وہ جمہوریت پر یقین رکھتی ہو، بشرطے یہ کہ وہ دھونس سے منہ پھیر لے، واقعتاً گفتگو کرے، واقعتاً جو عوام کا مینڈیٹ ہے اس کو تسلیم کرے۔ تو یہ ہماری آپ سے گزارش ہے، اور ہم بالکل آپ سے مؤدبانہ یہ کہتے ہیں، خواتین، غیر مسلم، پختون، بلوچ، سندھی، پنجابی، ہم سب ایک قافلے کے مسافر ہیں، ہم میں کوئی فرق نہیں ہے، ہم ہر ایک کو ساتھ لے کر چلیں گے، اور انشاءاللہ پاکستان فلاح پائے گا۔ انشاءاللہ اس خطے میں ہم وہ نظام قائم کریں گے جہاں غریب کو اس کا حق ملے گا، تعلیم ملے گی، صحت ملے گی، روزگار ملے گی۔ آپ کا بہت شکریہ، میرے دوست دائیں بائیں بیٹھے ہیں۔ دیکھیں، ہم جمعے کے دن، یہ تو میں نے عرض کیا کہ یہ پاکستان کے عوام کا حق ہے کہ وہ اپنی آواز بلند کریں، آج بلند کریں، کل بلند کریں، میں ان کو بالکل یہ دعوت دیتا ہوں اور ان کو کہتا ہوں کہ یہ آپ کا فریضہ ہے، لیکن ایک اجتماعی سطح پہ پی ٹی آئی جمعے کے دن ایک کال دے گی، جمعے کے دن پورے ملک میں ملک گیر احتجاج ہوگا، جس کو ہم ایک آرگنائز طریقے سے، ایک سلیقے سے ہم آگے لے کر چلیں گے، پرامن طریقے سے آگے لے کر چلیں گے، لیکن یہ ایک بھرپور احتجاج ہوگا، کوئی غلط فہمی میں نہ رہے۔ لیکن اس سے پہلے بھی ہر قریے، ہر گاؤں، ہر گلی میں آپ دیکھیں گے کہ عوام خود باہر نکلے گی اور اپنی آواز کو بلند کرے گی۔ بہت شکریہ۔ اب میں لیڈر آف دی اپوزیشن قومی اسمبلی جناب عمر ایوب صاحب سے گزارش کروں گا، پھر اسپیکر صاحب اسد کیسر صاحب کچھ گفتگو کریں گے، ہمارے باقی دوست اعظم سواتی صاحب، علی اصغر خان صاحب، بیرسٹر سیف صاحب اور فردوس شمیم نقوی صاحب، سب کچھ نہ کچھ آپ سے گفتگو کریں گے جو آپ کو حقیقت کے قریب لائے گی۔ ہم حقیقت کی بات کرنے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، کوئی ہم سیاسی گفتگو کرنے آپ کے سامنے نہیں بیٹھے رسمن۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ مائک سے ادھر کر دوں یا آپ کو آواز آئے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پشاور کے میڈیا کے خواتین و حضرات، آپ کے توسط سے پورے پاکستان کے اور پاکستانی جو بین الاقوامی دنیا میں آج یہ پریس کانفرنس سن رہے ہیں یا مختلف چینل سے سنیں گے، ساروں کو السلام علیکم۔ خواتین و حضرات، سب سے پہلے تو میں اپنے برادرم جناب بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے بحیثیت سیکریٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف کا چارج سنبھالا، اور یہاں پہ یہ بھی میں کہتا چلوں کہ میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ 22 جون کو میں نے استعفیٰ دیا، پھر انہوں نے نہیں مانا، پھر میں نے شبلی فراز صاحب کے ذریعے خود بھی ان سے ریکویسٹ کی، اور بالآخر الحمدللہ انہوں نے میرا استعفیٰ مانا، اور میں نے سوموار کے دن ریزائن اپنا پبلک کرنا تھا جلسے کے بعد، پر آپ کے پریس کے ساتھیوں نے ماشاءاللہ تیز ہے، میڈیا کے ساتھی، ان کو پتہ لگ گیا، انہوں نے خبر بریک کر دی، تو مجھے پھر ایک مجبوراً اپنا جو استعفیٰ ہے وہ جلسے سے ایک دن پہلے 7 سپتمبر کو پبلک کرنا پڑا۔ بیرسٹر صاحب، آپ کو بہت مبارک ہو، سب سے بڑی پارٹی پاکستان کی، اس کا بہت بڑا اعزاز ہے۔ خواتین و حضرات، یہاں پہ میں یہ بھی بات کہتا چلوں کہ ہمارا جو جلسہ تھا 8 سپتمبر 2024 کا، اس نے
پاکستان کی عوام کی اور بین الاقوامی دنیا کی آنکھیں کھولی. اس سے پہلے سوابی میں اسپیکر صاحب کے حلقے میں جو جلسہ ہوا سوابی میں اس نے کھولی. ہر ہتھ کنڈے استعمال ہوئے کہ لوگ نہ پہنچ سکیں. اسپیکر صاحب کا شاہرام خان صاحب عاطف خان صاحب یہ پیچھے رہ گئے. 60 کلومیٹر طویل قطار جو تھی موٹر وے پہ وہ پیچھے رہ گئی. ہم لوگ بڑی مشکل سے موٹر سائیکلز پہ وہاں پہ پہنچے. یہی وہ سلسلہ تھا جس کا آج ہم لوگ ابھی خمیازہ بھگت رہے ہیں. اور وہ کیسے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قومی اسمبلی پاکستان کی تقریباً آپ کی 25 کروڑ لوگوں کا گھر ہے. اس گھر کے اوپر کل اور آج صبح حملہ ہوا. یہاں پہ میں کہتا چلوں کہ 9 مئی تو بات لوگ سارے کرتے ہیں. 9 مئی بہانہ تھا, نشانہ عمران خان تھا. 9 مئی کا آج تک ایک بھی ڈاکیومنٹری سی سی ٹی وی فوٹیج کہیں پہ نہیں آئی. 9 مئی ایک فالس فلیگ ڈے تھا. اس کے اوپر تو آپ نے ایک پوری پولیٹیکل پارٹی کو دیوار کے ساتھ لگایا, لیڈرشپ کو ویلیفائی کیا, آپ نے تہمتیں لگائیں, لوگوں کو جیلوں میں ڈالا. آج بھی ہم لوگ کیسز بھگت رہے ہیں. پر خواتین و حضرات, آپ کے توسط سے میں اس فارم 47 کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ سے بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ جو 9 سپٹمبر تھا یہ بلیک فلیگ ڈے تھا, یہ سیاہ دن تھا کہ پاکستان کی تاریخ میں بغیر وارنٹس کے انٹیلیجنس ایجنسیز کے ایجنٹس اور آپریٹیوز 4 ویگو ڈالوں میں آتے ہیں اور انہوں نے نقاب پوش حلیہ تھا ان کا, اور ہمارے ممبران جن میں آپ کے زین قریشی صاحب, نسیم شاہ صاحب, شیخ وقاص اکرم صاحب اور عامر ڈوگر صاحب, ان کو وہاں سے انہوں نے اریسٹ کیا اور لے گئے. اور اس سے پہلے شام کو ہمارے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے بیرسٹر گوہر علی خان صاحب, جناب ایڈوکیٹ شیر افضل مروت صاحب, جناب ایڈوکیٹ شعیب شاہین صاحب کو ان کے دفتر سے اٹھا کے لے گئے, اور بیرسٹر صاحب کو اور شیر افضل مروت کو ان لوگوں نے اسمبلی کے بالکل گیٹ سے اٹھایا اور وہ اریسٹ کیا انہوں نے. اور کن چارجز پہ؟ میں یہاں پہ گلہ کروں گا سردار ایاز صادق صاحب سے کہ انہوں نے کیوں الاؤ کیا. بحیثیت کسٹوڈین آف دا ہاؤس ان کو قطعاً نہیں الاؤ کرنا چاہیے تھا. یہ فکٹیشس کیسز تھے. جس طرح میرے بھائی بیرسٹر صاحب نے ابھی بات کی کہ یا 7 بجے جلسہ ختم ہونا تھا, لاکھوں لوگ آ رہے ہیں. پہلے آپ نے وہ کتگنیں لگائیں, کنٹینرز لگائے, رستہ چھوٹا کیا, ڈمپر ٹرک پنچر کر کے کھڑے کر دیے. میں خود 8 کلومیٹر 4 کلومیٹر پیدل اور 4 کلومیٹر موٹر سائیکل پہ آنا پڑا. تو آپ خود یہ کرتے ہیں اور پھر آپ چارج شیٹ کرتے ہیں اور پھر آپ ایف آئی آرز ڈالتے ہیں. یہاں پہ خواتین و حضرات, میں براہ راست میں فلور آف دا ہاؤس پہ یہ کہتا رہا ہوں, انٹیلیجنس ایجنسیز کے آپریٹیوز کسی کے ماتھے پہ نہیں لکھا وہ کون سی انٹیلیجنس ایجنسی کا ہے. پاکستان کی 5 انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں. ان لوگوں کے خلاف اور ان کے جو ڈی جیز ہیں, ان کے افسران ہیں, ان کو لائن حاضر ہونا چاہیے, اسپیکر کو بلانا چاہیے اور ان کے خلاف پروسیڈنگز ہونی چاہیے. اور وہ کون کون سی ایجنسیز ہیں؟ انٹر سروسز انٹیلیجنس آئی ایس آئی, ملٹری انٹیلیجنس ایم آئی, انٹیلیجنس بیورو آئی بی, فیلڈ انٹیلیجنس یونٹ ایف آئی یو, اسپیشل برانچ ایس پی. یہ 5 ایجنسیز ہیں. ان کو سامنے لانا چاہیے اور کٹڑے میں کھڑا کرنا چاہیے. اور میں یہ بھی وثوق کس سے کہہ سکتا ہوں, ابھی جو میں نے آپ سے بات کی ہے یہ آپ کی سینسر ہو چکی ہوگی ابھی تک, وہ آوازیں چل رہی ہوں گی ٹی وی میں. پاکستان میں آزادی صحافت نہیں ہے جس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں. اس لیے میں ان کو کہتا ہوں حجوج ماجوج. تو جناب اسپیکر, آپ نے جو بات کی ہے, ہمارا جو طریقہ کار ہے اسمبلی میں زبان پہ چڑھ گئی ہے, پر یہاں پہ میں آپ سے بات کروں
کہ سی سی ٹی وی فوٹیج آپ نیشنل اسمبلی کی دیکھیں، جس وقت یہ انٹیلیجنس آپریٹرز اندر جا رہے تھے باقاعدہ لائٹیں بند کی گئیں. ہم لوگ اپنے ساتھیوں کے ساتھ تقریباً 5:15 بجے ہماری پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ چل رہی تھی اور وہ لوگ اندر جا رہے تھے اور ہمارے ساتھیوں نے کہا کہ ابھی لائٹیں بند ہونے والی ہیں، ابھی ہم لوگ کیمرے اپنے فونز بند کریں گے، اور وہی بات ہوئی. یہاں پہ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ ہمارے جو ساتھی تھے جن کو ہم نے اسمبلی کے اندر بھیجا تھا، کل پارلیمنٹری پارٹی میٹنگ تھی، وہاں پہ ہم نے واضح طور پہ احکامات دیے تھے اور انسٹرکشنز دی تھی کہ صرف 7-8 لوگ ہوں گے نیشنل اسمبلی میں، کیونکہ حکومت کا بھی کام ہے کہ وہ کورم بھی پورا رکھے. حکومت کا کام ہے کوئی لیجسلیشن آئے تو وہ اپنے نمبرز پورے کرے، اور ہم نے اپنے ممبرز ادھر رکھے ہوئے تھے اور آج وہ حاضر تھے اسمبلی میں اور وہ بولے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پہ یہ بھی کرتا چلوں کہ اس وقت مرکزی فارم 47 حکومت ہو یا آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہو، یہ بالکل پیرالائزڈ ہو گئی ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ڈر سے. لوگوں کے دلوں میں بستے ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب، اور ابھی صرف ایک ہی راستہ ہے کہ فل فار الیکشن ہونا چاہیے، صاف ستھرا مینڈیٹ سامنے آنا چاہیے. اسٹیبلشمنٹ جتنا بھی اس چیز کو پرولونگ کرے گی ملک کو نقصان ہے. بلوچستان میں حالات دیکھیں اور کے پی میں حالات دیکھیں، ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اور یہ آغاز ہے، انگریزی میں کہتے ہیں دس از دی بگننگ آف دی اینڈ. یہ آغاز ہے اس رجیم کے آخری ہچکیوں کا. آخر میں ایک دو اور چیزیں میں آپ سے بات کروں گا، پھر جناب سپیکر اسد کیسر صاحب بات کریں گے، ہمارے باقی سارے ساتھی بات کریں گے. میں آپ کو یہ بھی کہتا چلوں کہ میں نے سپیکر ایاز صادق صاحب کو ایک واٹس ایپ میسج کیا اور میں نے اس پہ واضح طور پہ لکھا کہ نہ میں آپ سے کچھ مانگ رہا ہوں اور میں نہ توقع کرتا ہوں کہ کچھ دیں گے. میں صرف تاریخ کے لیے آپ کو یہ لکھ رہا ہوں کہ یہ بات جس وقت نمودار ہوگی، جب یہ واقعات ہو رہے ہوں گے، تو آپ میرا میسج ضرور اپنے پاس سیو کر کے رکھیں گے اور دیکھیں گے اور پڑھیں گے اور یاد کریں گے کہ عمر ایوب نے مجھے یہ میسج کیا تھا. اور ایاز صادق صاحب کو میں نے یہی بات کی کہ یہ رجیم کے لوگوں کو اینی انٹیلیجنس ایجنسیز کے جو آپریٹیوز ہیں وہ گھسیٹ کے باہر نکال رہے ہوں گے اور ان کے ہاتھ کچھ نہیں بچے گا. میری آپ بات یاد رکھیے گا، انہوں نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو یہی ہونے جا رہا ہے. پاکستان میں آخری بات یہ ہے کہ فلور آف دا ہاؤس پہ جس وقت ہم لوگ اکاؤنٹیبلٹی اور سسٹمز کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کا جو اے جی پی آر کا آفس ہے، وہاں پہ انہوں نے مختلف منسٹریز کے آڈٹ پیراز رکھے ہوئے ہیں، جس پہ ڈیفنس بھی ہے، جس پہ ہاؤسنگ ہے، جس میں اور ہیں. ڈیفنس کے جو آڈٹ پیراز ہیں وہ بتیرے ہیں، اس کے اوپر ایک صحیح طریقے سے، اور وہاں پہ یہ بھی لکھا ہے کہ یہ آڈٹ پیراز نیچے تک گئے ہوئے ہیں. اس پہ نظر ثانی نہیں، اس پہ کریکٹیو ایکشنز کی ضرورت ہے. اکاؤنٹیبلٹی یا ادارے کریں تو منسٹری آف ڈیفنس، خواتین و حضرات، پھر صحیح طریقے سے، وہ کہتے ہیں چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، گھر سے پھر شروع کریں، گھر سے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا شروع کریں، تب ملک سدھرے گا. میں آخر میں یہی بات پھر ریپیٹ کروں گا کہ 9 مئی کی بات ہوتی ہے تو پھر آئیے 9 سپٹمبر کے بارے میں بات کریں، جہاں پہ پارلیمنٹ ہاؤس کا تقدس پامال ہوا اور دھجیاں اڑائی گئی آئین کی اور قانون کی. اور اس سے اور اہم بات کہ کیسز ہم پہ ہو رہے ہیں، ہم لوگ پارلیمنٹیرینز ہیں، میرے ساتھ یہ وکیل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. آرٹیکل 7 آئین پاکستان کا کیا کہتا ہے؟ اس نے ڈیفائن کیا ہوا ہے کہ ریاست کیا ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں نا ریاستی ادارے، ریاست یہ بیٹھی ہوئی ہے، ریاست وہاں پہ ڈیفائنڈ ہے. ریاست خواتین و حضرات ہے آپ کی نیشنل اسمبلی، آپ کی وفاقی حکومت، آپ کی صوبائی اسمبلی، آپ کی صوبائی حکومت.
اور وہ ادارے جو آپ کے ٹیکس لاگو کر سکتے ہیں، آپ کی ٹی ایم اے ریاست ہو سکتی ہے، پر آپ کی جو رینجرز ہے، پولیس ہے، مسلح فوج ہے، یہ ریاست کے اوزار ہیں. لہذا ہم پہ جو ایف آئی آر میں الزام لگا ہوا ہے، ہم لوگ خود اپنے اوپر کیا کوئی نعرے لگا سکتے ہیں؟ ہم لوگ پرامن لوگ ہیں، پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی پرامن پارٹی ہے، اور ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ملک پھلے پھولے، اور ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب، بشرا بی بی، شاہ محمود قریشی صاحب، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، میاں محمود رشید صاحب، سینیٹر چودھری اعجاز صاحب، عمر چیمہ صاحب، ہمارے حسان نیازی صاحب، ہمارے جتنے ملٹری کورٹس کے اسیران ہیں اور باقی اسیران، ان کے خلاف جو فکٹیشس اور غلط الزامات لگے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے وہ جیل میں ہیں، وہ ختم کیے جائیں فی الفور. اور آخر میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جناب علی امین خان گنڈاپور صاحب کو سراہوں گا، جن کی انتھک محنتوں سے یہ جلسہ ہمارا 8 ستمبر کا نہایت ہی کامیاب ہوا. بہت بہت شکریہ. اوور ٹو یو اسپیکر صاحب، آپ ادھر آ جائیں. میرے خیال میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بہت زیادہ کوشش کروں گا کہ 2-3 منٹ میں اپنی بات کروں. ہمارے سیکرٹری جنرل صاحب اور لیڈر آف دا اپوزیشن نے ڈیٹیل بات کی ہے. ہم اس وقت اپنے ملک کے بارے میں بہت فکر مند ہیں. جو پاکستان میں اس وقت سچویشن ہے، کیونکہ آپ سارے خیبر پختونخوا سے ہیں اور یہاں کے حالات آپ کو معلوم ہے کہ جب پولیس سٹرائک کرتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ ہمیں ایک ادارے کے اوپر جو ہے نا ابھی بھروسہ نہیں رہا، اور وہ اس لکی بربت میں جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے، یہ بہت خطرناک ہے. اور آپ پھر دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا مرج ایریا ہے، فاٹا کی ایریاز ہے، جس کے ساتھ بہت زیادہ کمٹمنٹ کی گئی تھی کہ ہم آپ کو پتہ نہیں 10 سال میں $10 بلین دیں گے، 3% اب آپ کو شیئر دیں گے تمام صوبوں اور وفاق سے. جو کمٹمنٹ تھی، کوئی کمٹمنٹ پورا نہ ہو، پھر آپ کا صوبہ، آپ کا ایک پورا صوبہ جو ہے نا وہ سینٹ سے محروم ہو، اور وہاں چیئرمین سینٹ بغیر خیبر پختونخوا کی نمائندگی کی انتخابات ہوں. اور یہ صرف نہیں، یعنی آپ اس کے بقایا جات بھی نہ دیں، اس کے ساتھ دشمنی بھی کریں، اس کے حق کو بھی تسلیم نہ کریں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس صوبے کے عوام کے اندر کیا احساسات اور جذبات ابھریں گے؟ یہ میڈیا، آپ لوگ تو مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ اس وقت سچویشن جتنی خطرناک ہوتی جا رہی ہے، اس کا احساس اور ادراک نہیں ہو رہا. بلوچستان میں آپ دیکھ لیں، بلوچستان امن کے ہاتھ سے نکل چکا ہے، امن کے ہاتھ سے نکل چکا ہے. میں اگر کوئی بات غلط کہوں، آپ لوگ مجھے کر سکتے ہیں. بلوچستان میں اس وقت امن حکومت کی رٹ تقریباً ختم ہو چکی ہے، اور جو بلوچستان میں اس حکومت بیٹھی ہے اور جو اسمبلی میں لوگ بیٹھے ہیں، میں کسی کی وہ نہیں کر، لیکن اس میں عوام کی نمائندگی نہیں ہے. فارم 47 کے پیداوار ادھر بیٹھے ہیں، اور پھر اس حالات میں کہ دو صوبے انتہائی ایک وفاق سے یا فیڈریشن سے انتہائی گلہ بھی رکھتے ہیں. گلہ کیا کہ ابھی اس کی جو کنسرن ہے وہ اتنی ایکسٹریم تک پہنچی ہے کہ وہ وفاق کے لیے بہت خطرہ ہو سکتا ہے. اس کی جگہ آپ جو ملک کے سب سے بڑا ادارہ ہے، جو ملک کے سب سے معزز ادارہ ہے، اس کے اوپر آپ اٹیک کرتے ہیں دل جمی کے ساتھ، کیا کہتے ہیں، ڈٹائی کے ساتھ، اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں. یہ جو آپ نے اس جلسے پہلے، اب دیکھیں جلسہ ہو رہا ہے، پوری پنڈی ڈویژن اور اسلام آباد کو سیل کیا گیا تھا. پوری پنڈی ڈویژن اور اسلام آباد کے لوگوں کو یرغمال بنایا گیا تھا
کیا NOC نہیں ملی تھی؟ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہمیں ڈائریکشن نہیں دی تھی؟ کیا اس میں کوئی ایک ایسا کام ہے جو انلیگل اور غیر قانونی تھا؟ اور اس میں آپ نے جو رکاوٹیں کھڑی کی، آپ نے تو توہین عدالت تو آپ نے کی ہے، قانون کی خلاف ورزی آپ نے کی ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب سے پہلے IGP کے خلاف اور جو کمشنر ہیں ان کے خلاف جو ہے نا عدالت میں جانا چاہیے، اس کے خلاف FIR درج کرنا چاہیے۔ قانون کی خلاف ورزی انہوں نے کی۔ اچھا، آپ جو ہے نا پھر کہتے ہیں کہ ہمارے نام نہ لو۔ کیا تم کوئی مقدس گائے ہو؟ ملک کی تباہی، معاشی طور پر ملک بیٹھ رہا ہے۔ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سکینڈل گندم کا آیا پنجاب کے کسانوں کو آپ نے خوار کیا، ذلیل کیا، اس سے رزق چھینا، اس پہ کوئی ایکشن نہیں دیا۔ آپ نے 8 فروری پہ سب سے بڑا ڈاکہ ڈالا۔ آپ کہتے ہیں کہ میں آج تمام پولیٹیکل پارٹیز کو مخاطب ہو رہا ہوں، اس کو ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اس ملک کو بچانا ہے تو سب سے پہلے جو ادارے غیر قانونی طور پر، غیر آئینی طور پر اپنی حدود سے بڑھ کر جو کردار ادا کر، اس کو روکنا ہوگا۔ یہ ڈر اور خوف، یہ جو ہم جو ہے نا بہت کمپرومائز ہو جاتے ہیں اور ڈر اور خوف کا شکار ہوتے ہیں، یہ ہمارے بچوں کا مستقبل تباہ کر رہی ہے۔ کیا اس قسم کے ملک میں ہمارے بچے زندگی گزار سکیں گے جہاں نہ تعلیم ہے، نہ روزگار ہے، نہ امن و امان ہے، نہ قانون کی کوئی رسپیکٹ ہے؟ آپ کو سب سے پہلے جو ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام اداروں کو آئین کی جورسڈکشن میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، اپنے لمٹس پہ جانا ہوگا۔ اگر اپنے لمٹس پہ نہیں جائیں گے تو یہ ملک آگے نہیں بڑھے گا۔ سارے ادارے ہمارے قابل احترام ہیں جب وہ اپنے قانونی حدود میں کام کریں گے۔ اس لیے ہم نے تو ایک فیصلہ کیا ہے، آج سیکرٹری جنرل صاحب نے بتایا کہ جمعہ کو احتجاج ہوگا، اور مجھے پتہ ہے، مجھے یہ احساس ہے کہ جو ہمارے پختونخوا کے عوام کی دل آزاری ہو رہی ہے، جتنے اندر فرسٹریشن ہے، ہم اس چیز کو کسی بھی صورت میں چھوڑیں گے نہیں۔ عدالتی جنگ لڑیں گے، عدالتوں میں ہماری اور ہمارے عدالتی جنگ کے بعد ہم کورٹس کے علاوہ اب روڈوں پہ بھی اپنی جنگ لڑیں گے انشاءاللہ۔ ہماری تمام جدوجہد آئینی اور قانونی ہوں گی، اور قانون کے اندر اپنی اسٹرگل رکھیں گے اور عمل تک رہیں گے۔ لیکن جو ہمارا مطالبہ ہے نمبر 1 کہ جو قیدی ہے عمران خان اور ان کے ساتھ جتنے قیدی اور جو کل گرفتار کیے گئے ہیں، سب کو رہا کیا جائے۔ نمبر 2، جو انہوں نے پرچے کرے اس کو ختم کیا جائے، اور جو اس وقت ایک ناجائز حکومت بیٹھی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اب ٹائم ہے کہ نئے الیکشن کا شیڈول اعلان کیا جائے اور فری اینڈ فیئر الیکشن ہو۔ شکریہ جی۔ اوپر ختم نہیں سنیں نقوی صاحب، ہو گیا بس سوال کے لیے چھوڑ دیں۔ 3 کا ہو گیا۔ چلیے، کوئی سوال ہے تو بتائیے۔ جلسے کے حوالے سے بڑی تفصیل سے آپ لوگوں نے بات کی، لیکن کل ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب 6-7 گھنٹے غائب تھے، وہ کہاں تھے، کس نے ان کو روکا تھا، اس حوالے سے آپ نے کچھ نہیں بتایا۔ وہ ذرا ہمیں بتائیے کہ وہ اس وقت کہاں ہے اور کل وہ کہاں تھے۔ جی، وزیر اعلیٰ صاحب بالکل موجود ہیں، پشاور میں موجود ہیں، وزیر اعلیٰ ہاؤس میں موجود ہیں، اور اب شاید وہ صوبائی اسمبلی میں ہیں۔ کل انہوں نے ایک طویل ملاقات کی حکومتی اداروں کے ساتھ۔ دیکھیں، حکومت پاکستان میں اس کے تمام ذیلی ادارے جو ہیں وہ شامل ہیں۔ ان اداروں میں انٹیلیجنس کی ایجنسیاں بھی ہیں، لیکن ان اداروں کی سرپرستی جو ہے وہ حکومت پاکستان کرتی ہے۔ حکومت پاکستان کے ساتھ ایک تفصیلی گفتگو ہوئی، جس میں یہ تمام معاملات جن کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے، وہ شورش ہے خیبر پختونخوا کے کچھ علاقوں میں، اس حوالے سے بات ہوئی، اور جو جلسے میں بات ہوئی اور جلسے کے بعد جو رد عمل آیا ہے، اس تمام کے حوالے سے تفصیلی گفتگو ہوئی۔ لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے آئین اور قانون کی بات کی، جمہوریت کی بات کی، اپنے موقف پر وہ ڈٹے رہے۔ جو بات انہوں نے کی تھی کہ پاکستان کی جمہوریت کو، آئینی عمل کو آزاد کر دو، اس کو اپنے تابع کرنے کی کوشش نہ کرو، یہ بات انہوں نے دہرائی۔ تو ایک طویل میٹنگ تھی، لیکن اس میٹنگ کے بعد جو صورتحال سامنے آئی ہے وہ یہی آئی ہے کہ ہم اپنی جگہ کھڑے ہیں، ہم بڑے پرعزم ہیں، اور ہم ہر ادارے کو یہ کہتے ہیں کہ جمہوریت اور آئین کو مانو،
اور اس حوالے سے ہم اپنے اپنے موقف سے نہیں ہٹیں گے. اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں تشویش کی کوئی بات نہیں ہے. جس طریقے سے بھی آپ نے وضاحت کی چیف منسٹر صاحب نے جو ملاقات کی ہے اور اس ملاقات کے بعد پھر آپ ان کی گرفتاریاں ہوئی ہیں, ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو 7 گھنٹے نہیں ہوتا, آپ لوگوں کے ٹویٹس ہیں آپ لوگوں کے کہ ہمارا رابطہ نہیں ہو رہا. یہ تشویش ضرور تھی ہمیں. صاحب جو ہیں وہ آپ کے NIC کے سربراہ ہیں, وہ PTI کے حوالے سے یہ بات کرتے ہیں کہ یہ ایک ہجوم ہے, یہ ایک تنظیم نہیں ہے, جس کی وجہ سے اس ہجوم کی بات تو شور کی طرح سنی جا رہی ہے, لیکن ایک شعور کی طرح ایک اس میں جو لاجک آتی ہے وہ اس میں نہیں آ رہی. تو اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ آپ کچھ چیخ رہے ہیں, آپ کے MLAs کو پارلیمنٹ سے اٹھایا جاتا ہے اور آپ صرف یہاں پر احتجاج کر رہے ہیں اور اس کا کوئی مؤثر رد عمل نہیں آ رہا ہے. چیف منسٹر لاپتہ ہو جاتے ہیں اور آپ اس کو ڈیفینسو پوزیشن پہ آ رہے ہیں. آپ واضح پھر بھی نہیں بتا رہے کہ آیا ایسی کیا صورتحال ہے کہ جن ایجنسیوں کے ساتھ آپ جن ایجنسیوں جو ایجنسیاں جن پر آپ الزام لگاتے ہیں کہ جو آپ کو اٹھا رہی ہیں ان کے ساتھ آپ کا چیف منسٹر جا کر بات کر رہا ہے, تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ لوگوں کے جی عمر یونس صاحب بات نہیں, میں صرف اتنا کہوں گا. آپ مایوسی پیدا ہو رہی ہے. نہیں ایک منٹ دیکھیے, میں ایک صرف بات کروں گا. دیکھیں یہ جو گفتگو ہم کر رہے ہیں اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ ایک شعور پر مبنی گفتگو کی جائے, ایک لاجک پر مبنی گفتگو کی جائے اور حقیقت کے ساتھ گفتگو کی جائے. عمر ایوب صاحب آپ کو مزید تفصیلات بتائیں گے. بہت شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میرے بھائی نے سوال کیا, پھر میری بہن نے سوال کیا. سب سے پہلی بات یہ جی کہ آپ نے محمود خان اچکزئی صاحب کے بارے میں بات کی کہ ان کی اپنی پارٹی ہے, وہ ماشاءاللہ بڑی پرانی پارٹی ہے. پاکستان تحریک انصاف ایک ینگ پارٹی ہے, ینگ لوگوں کی, نوجوانوں کی پارٹی ہے, نمبر 1. اور ایک پارٹی میں نظم و ضبط کا ایک ٹائم, ایک ٹریننگ پروسیس لگتا ہوتا ہے اور یہ سالوں کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے, اور اس پروسیس سے ہم لوگ گزرے اور ان کی ہمارے لوگوں کی ٹریننگ مطلب ایک قسم کا گروتھ پروسیس ہے اور مختلف جگہوں سے لوگ آئے ہیں اور وہ اپنی اپنی جگہ بنا رہے ہیں. دوسری اہم بات آپ یہ نہ بھولیے گا میرے بھائی کہ آپ یہ دیکھیں کہ جتنے انٹیلیجنس ایجنسیز کے ادارے ہیں, میں ابھی نام لوں گا پھر آپ وہ کاٹیں گے تو میں کہوں گا حجوج ماجوج, جتنے حجوج ماجوج ہیں وہ پیچھے لگے ہوئے تھے PTI کے, جہاں پہ لوگوں کو اٹھاتے تھے اور ان سے وہ سٹیٹمنٹس دلواتے تھے. تو وہ ہمارا تو فرسٹ ٹیئر, سیکنڈ ٹیئر, تھرڈ ٹیئر لیڈرشپ کا انہوں نے اٹھا لیا تھا, زور سے ان سے وہ سٹیٹمنٹس دلوائیں. آپ یہ دیکھیں 9 مئی سے لے کے 8 فروری تک ہم لوگ سب یہاں پہ جو ہیں, ہم لوگ تو رپورٹس تھے, ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس پہ ملٹیپل FIRs نہ ہو, ہمارے ساتھیوں پہ ملٹیپل FIRs نہ ہو. ٹائم لگتا ہے, نمبر 1. نمبر 2, آپ یہ دیکھیں کہ ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف کہہ دے کہ ہم لوگ جلسہ فلانی جگہ کرنے جاتے ہیں تو وہاں پہ دنیا جہان کی پولیس فورس پہنچ جاتی ہے. کوئی اور پارٹی کہہ دے کہ ہم لوگ وہاں پہ جلسہ کرنے جا رہے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ہمارے ایک صاحب شعیب شاہین صاحب جو اریسٹڈ ہیں, انہوں نے ایک سیاسی پارٹی کے دھرنے میں جا کے صرف سپیچ کرنے کی کوشش کی, ان کے پیچھے پولیس پہنچ گئی. تو یہ وہ حالات ہیں. اور آپ نے میری بہن ایک سوال کیا وزیر اعلیٰ صاحب سے. وزیر اعلیٰ علی امین خان گنڈاپور صاحب بہت ٹف انسان ہیں, انہوں نے بہت کچھ سہا ہے اور وہ ایک پتھر کی طرح الحمدللہ ایک چٹان کی طرح کھڑے. وہ ایک بات میں وہ جو ہے نا وہ اپنا موقف انشاءاللہ صبح اسمبلی میں دے گا, آج دے گا, کل دے گا, نیکسٹ ڈے دے گا, وہ اپنا پورا ڈیٹیل موقف دے گا. اور یہ جو ہم نے آغاز کیا جمعے کو نا, یہ ہم نے آغاز کیا ہے, ابھی ہماری جنگ شروع ہو گئی ہے. ہم جو ابھی تک کوشش کر رہے تھے کوئی سینسیبل سچویشن ہو, اب ہم مزاحمت پہ جا رہے ہیں اور ہم اس کے بعد مزید بھی آگے بڑھیں گے جو بھی ہمارے پاس آپشن ہے. میں پاکستان تحریک انصاف نے اپنے اتحادیوں سے جمعے کی ہڑتال کے لیے بات کی ہے اور جماعت اسلامی سے بھی بات کی ہے, اور ان سب جماعتوں نے
यकीन दिलाया है कि जो पार्लियामान पे हमला हुआ है और जिस किस्म की हुकूमत फॉर्म 47 की कायम हुई है इस मुल्क में जमहूरियत का जनाजा निकल चुका है और वो जमहूरियत की बहाली के लिए हमारी जद्दोजहद में भरपूर साथ देने का उन्हीं ने यकीन भी दिलाया और इंशाअल्लाह इस जुमे से और उससे पहले भी जैसे कि हमारे सेक्रेटरी जनरल साहब ने जिक्र किया हम लोग बाकायदा इस बात का जो असद कैसर साहब ने कही कि आज से हमारे एहतजाज जारी और सारी रहेंगे और उस वक्त तक चलते रहेंगे जब तक हम इस गैर जमहूरी हुकूमत का खात्मा न करें। सर, वाले पीटीआई से ये वाला सवाल है कि उन्होंने कहा है कि जो जिन्होंने वो बुज़दिल है, फिर क्या कहेंगे? नहीं, मैंने अर्ज किया ना जी, किसी ने माफ़ी नहीं मांगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने बहुत हकीकत पसंदाना बात की है। एक ऐसी बात है जिससे मैं समझता हूँ अब नज़र पोशी नहीं की जा सकती कि पाकिस्तान के निज़ाम पर कुछ लोग, कुछ ताकतें हावी हैं जिनका ये काम नहीं है, आइन उनको ये हक नहीं देता। उन्होंने खुलकर बात की है और हम उस बात की तायीद करते हैं। साहब, आपने कहा कि जंग शुरू हो गई है, इसकी तरह से वजाहत करते हैं किस किस्म की जंग? देखिए, ये आईनी जंग है, आईनी ये कानूनी ये जंग पुरअमन है। जंग है। हमारा हक है कि हम सड़क पे, मैदान पे आके गुफ्तगू करें, इकट्ठे हों, एहतजाज करें। हम देखो, आइन से मामला मैं- कोई बात नहीं कर रहे। बिल्कुल ये पुरअमन आईनी मैं आपको बताऊं ना, हम पुरअमन लोग हैं, कानून की आइन के अंदर रहते हुए करेंगे, लेकिन आखिरी हद तक करेंगे। बहुत शुक्रिया।